پیارے بچوں، نیو الف لیلا سیریز کے سلسلے میں آج آپ کے سامنے کہانی پیش کی جا رہی ہے جس کا نام ہے لالچی بادشاہ۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک میں ایک بہت ہی لالچی بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا میں بڑا بدنام تھا۔ لوگ بادشاہ سے چھٹکارا چاہتے تھے۔ بادشاہ نے اپنی فوج کو اس نگرانی پر لگا دیا تھا کہ اگر اس کے ملک میں کسی بھی شخص کے پاس ضرورت سے زیادہ مال و دولت ہو تو وہ لوٹ کر لے آئے۔ اس کے اس حکم کی وجہ سے اس ملک میں کوئی بھی زیادہ محنت نہ کرتا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ بادشاہ کی فوج زیادہ مال ہونے کی صورت میں چھین کر لے جائے گی اور ان کی محنت ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی۔ بادشاہ کی دولت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ آس پاس کے تمام ملکوں کے بادشاہ سے زیادہ امیر ہو جائے۔ جیسے جیسے انسان کے پاس دولت آتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کی ہوس اور بھی بڑھتی جاتی ہے اور وہ انسان کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اس ملک میں ایک عقل مند نوجوان رہتا تھا۔ وہ نوجوان گھڑ سواری میں ماہر تھا اور وہ اب گھوڑوں کو سدھانے اور ان پر سواری کا فن سیکھنے والوں کو سکھاتا تھا۔ یہ فن اس نے اپنے باپ سے حاصل کیا تھا، مگر اب وہ اپنے باپ کی موت کے بعد یہ کام بڑے شوق سے کیا کرتا تھا۔ وہ اس کا مناسب معاوضہ لیا کرتا تھا جس سے وہ اپنے گھر والوں کا خرچ چلاتا۔ اس نوجوان کا نام سائم تھا۔ ایک دن سائم نے سوچا کہ اسے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے اس ملک کی بادشاہ سے جان چھوٹ جائے اور کوئی نیک دل شخص اس ملک کا حکمران بن جائے۔ یہی سوچتے سوچتے اس نے ایک ترکیب بنا لی۔ اس کے پاس بادشاہ کی فوج کے ایک سپاہی کا بیٹا گھڑ سواری سیکھنے آتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس کے ذریعے وہ کسی طرح بادشاہ تک پہنچ جائے تو کام بن سکتا ہے۔ سائم نے اس لڑکے سے کہا کہ وہ اپنے باپ سے کہے کہ مجھے بادشاہ سے ملنا ہے اور اس کو ایک ضروری بات بتانی ہے اور وہ مجھے کسی طرح اس تک پہنچا دے۔ اس کے شاگرد نے اپنے باپ سے، جو کہ بادشاہ کی فوج کا ایک سپاہی تھا، بتا دیا کہ مجھے میرے استاد نے یہ پیغام بادشاہ تک لے جانے کے لیے کہا ہے۔ سپاہی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ یہ پیغام ایک وزیر کو دے گا جو کہ بادشاہ تک پہنچا دے گا۔ جب یہ بات وزیر تک پہنچی تو اسے تشویش ہوئی کہ ایسا کون سا پیغام ہے جو کہ یہ نوجوان جس کا نام سائم ہے بادشاہ کو ملنے پر ہی دے سکتا ہے۔ مجھے بتا دے تو میں خود ہی بادشاہ کو بتا دوں گا۔ اس نے کہا کہ وہ خود سائم سے پہلے ملنا چاہتا ہے۔ اس طرح اس نے ایک دن اپنے پاس سائم کو بلوا لیا اور پوچھا، ہاں بھائی نوجوان، تم کیوں بادشاہ سے ملنا چاہتے ہو؟ سائم نے جواب دیا کہ بات ایسی ہے کہ میں صرف بادشاہی کو بتانا چاہتا ہوں۔ وزیر نے پوچھا، اچھا پھر یہ بتاؤ کہ بادشاہ یہ بات سن کر خوش ہوگا یا نہیں؟ سائم بولا، بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوگا کیونکہ یہ بادشاہ کے مطلب کی بات ہے۔ وزیر نے جب یہ سنا تو سوچا کہ کیوں نہ کسی طرح یہ نوجوان وہ بات مجھے ہی بتا دے اور بادشاہ کو میں خود خوش کروں۔ اس طرح میں بادشاہ کے اور نزدیک آ جاؤں گا اور وہ مجھ پر زیادہ اعتماد کرنے لگے گا۔ ویسے بھی یہ وزیر اعظم مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا
ہر وقت مجھے طنزیہ نگاہوں سے دیکھتا رہتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے سائم کی خوشامد شروع کر دی اور بولا، اگر تم مجھے یہ بات بتا دو تو میں تم کو انعام میں ایک بہت ہی قیمتی گھوڑا دوں گا۔ سائم فوراً راضی ہو گیا اور بولا، ہاں ٹھیک ہے، تم گھوڑا لے کر کل جنوب کی طرف جانے والے راستے پر آ جانا، جہاں سے ایک طرف جنگل شروع ہوتا ہے اور دوسری طرف ایک جھیل ہے۔ میں وہیں پر کل دوپہر کے وقت تمہارا انتظار کروں گا، اور تم جان لینا وہ راز جو کہ میں بادشاہ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وزیر نے خوشی سے اس کی بات مان لی اور بولا، کل میں تمہارے لیے ایک قیمتی گھوڑے پر بیٹھ کر آؤں گا اور وہ تحفے میں تمہیں دے دوں گا۔ بعد میں واپسی پر تم مجھے اسی گھوڑے پر ساتھ لے کر مرکزی راستے پر اتار دینا اور گھوڑا وہ والا لے جانا، کیونکہ میں اکیلا آؤں گا، اس لیے تمہیں یہ زحمت اٹھانی پڑے گی۔ سائم بولا، جی ضرور، ایسا ہی کروں گا، بھلا اس میں زحمت کی کیا بات ہے؟ دوسرے دن وہ وزیر وہاں آ گیا اور بولا، ہاں اب بتاؤ وہ کیا بات ہے؟ سائم بولا، میں ایک دن گھڑ سواری کرتا ہوا یہاں پر آ گیا تھا، تب میں نے دیکھا کہ 2 ڈاکو یہاں سے جھیل والے راستے پر گئے ہیں اور وہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم یہاں خزانہ اندر کی طرف چھپا دیتے ہیں۔ یہاں پر پہلے بھی کئی خزانے چھپائے جا چکے ہیں۔ پھر وہ آگے کی طرف چلے گئے۔ ان کے ہاتھ میں کسی قیمتی خزانے کا صندوق تھا۔ وہ اندر کسی جگہ چھپا کر واپس چلے گئے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ میں یہ سب کچھ چھپ کر دیکھ رہا ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ اس کی اطلاع بادشاہ کو دے دوں، کیونکہ ویسے بھی اگر کوئی اس ملک کا آدمی یہ خزانہ حاصل کرے گا تو اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس طرح میں آپ تک پہنچ گیا۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ میرے لیے تو آپ کا یہ قیمتی اور خوبصورت گھوڑا ہی کافی ہے۔ وزیر سائم کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور بولا، ٹھیک ہے، تم یہی میرے گھوڑے کے ساتھ ٹھہرو، میں اندر جا کر خزانے کا صندوق تلاش کرتا ہوں۔ اور وہ اندر جھیل والے راستے کی طرف چلا گیا۔ دراصل جھیل کی طرف جانے والے راستے میں ایک جگہ پر خطرناک دلدل موجود تھی، اور اس کا علم سائم کو اچھی طرح سے تھا، جبکہ اس وزیر کو اس کی جگہ کی ذرا برابر بھی خبر نہ تھی۔ بہرحال جب وہ لالچی وزیر اس طرف پہنچا تو اس کو اپنا پاؤں دلدل والی زمین پر دھنستا ہوا محسوس ہوا۔ اتنی دیر میں وہ دوسرا پاؤں بھی رکھ چکا تھا۔ اب تو اس نے ہلنے کی کوشش کی اور واپسی کے لیے زور لگانے لگا، مگر جیسے جیسے وہ حرکت کرتا ویسے ویسے وہ دلدل کے اندر پھنستا چلا جاتا۔ اب اس نے زور زور سے سائم کو آواز دینی شروع کی کہ مجھے یہاں سے کسی طرح بچاؤ۔ سائم نے اس کو جواب دیا کہ بھلا میں تمہیں کیسے بچا سکتا ہوں؟ اگر میں وہاں آیا تو میرا بھی یہی انجام ہوگا۔ اور تھوڑی دیر میں وہ چالاک وزیر چیختا چلاتا ہوا ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو گیا۔ اور پھر سائم نے یہ دیکھا تو واپس گھوڑے پر بیٹھ کر اطمینان سے واپسی کی راہ لی۔ جب کئی دن گزر گئے اور وزیر کا کچھ پتہ نہ چل سکا تو بادشاہ نے سپاہیوں سے کہہ کر اس کو ڈھونڈوایا، مگر وہ کہیں نہ مل سکا۔ تب اس نے وزیر اعظم کو حکم دیا کہ وہ فوراً وزیر کی گمشدگی کا پتہ چلائے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے ہی اس کو مار دیا ہو۔ وزیر اعظم نے یہ سنا تو گھبرا گیا اور بولا، بادشاہ سلامت، میرا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ وہ مل جائے۔
تب چھان بین کرنے پر اس کو پتہ چلا کہ وہ آخری دفعہ ایک نوجوان سائم سے ملا تھا۔ اس نے سائم کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے بلوایا اور پوچھا کہ تم سب سچ سچ مجھ کو بتاؤ کہ وہ وزیر تم سے ملنے کے بعد کہاں غائب ہو گیا۔ سائم نے وزیر اعظم سے کہا کہ وہ آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے، اور پھر وزیر اعظم نے سب کو جانے کا اشارہ کیا۔ پھر سائم نے وہی بات دہرا دی کہ وہ وزیر خزانے کی لالچ میں وہاں تک گیا تھا، لیکن پھر وہاں سے کہاں غائب ہو گیا یہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ وہ میری بات بادشاہ سلامت سے کروا دیں، تو میں یہ راز انہیں بتانا چاہتا ہوں، لیکن وہ بولے کہ وہ راز تم مجھے بتا دو، میں خود بادشاہ سلامت کو بتا دوں گا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے بادشاہ سلامت کو بتایا یا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی خزانہ لے کر غائب ہو گئے ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وزیر اعظم کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے، اور وہ نوجوان سے بولا کہ کیا تم مجھے اس جگہ کا پتہ بتا سکتے ہو؟ سائم بولا جی حضور، کیوں نہیں، بالکل بتا سکتا ہوں۔ اور پھر اسی طرح ہوا جس طرح اس سے پہلے وزیر کے ساتھ ہوا تھا، اور وہ وزیر اعظم بھی دلدل میں دھنس کر یہ دنیا چھوڑ گیا۔ اب تو بادشاہ کے دربار میں بڑی تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ یہ سب کہاں غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ سائم نے ایک بار پھر اس سپاہی سے کہا کہ کسی طرح مجھے خود بادشاہ سے ملوا دو، کیونکہ میں جس کو بھی یہ راز بتا دیتا ہوں وہ غائب ہو جاتا ہے۔ بالآخر اس مرتبہ وہ بادشاہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ بادشاہ بولا ہاں بتاؤ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ سائم بولا حضور جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ بولا ہاں ٹھیک ہے، تمہیں امان دی جاتی ہے۔ پھر سائم بولا بادشاہ سلامت، میں نے آپ سے کئی مرتبہ ملنے کی کوشش کی، لیکن پہلے آپ کے وزیر نے اور پھر وزیر اعظم نے مجھے آپ سے ملنے نہیں دیا، اور وہ خود خزانے کی تلاش میں نکلے اور آپ کو اس کی خبر بھی نہ ہونے دی، اور نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ بادشاہ نے یہ سنا تو زور سے دہاڑا، خزانہ؟ کون سا خزانہ؟ پوری بات بتاؤ۔ اور پھر سائم نے بادشاہ کو پوری بات بتائی کہ اس نے وہاں ڈاکوؤں کو خزانہ چھپاتے دیکھا ہے، اور اسی خزانے کے پیچھے آپ کے دونوں وفادار گئے اور نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ خود اپنی فوج کے ساتھ وہاں پر جائیں اور پورا خزانہ اپنی تحویل میں لے لیں، اور ان دونوں کو تلاش کروائیں۔ لالچی بادشاہ کو سائم کی یہ تجویز بہت پسند آئی۔ وہ خوش ہو کر بولا اگر واقعی ہمارے ہاتھ وہ خزانہ لگ گیا تو ہم تمہیں انعام میں اپنا وزیر بنا لیں گے، کیونکہ تم ایک بہت ایماندار اور وفادار نوجوان ہو۔ ہمیں تمہارے جیسے ہی وزیر کی ضرورت ہے۔ تم بتاؤ ہمیں کہاں جانا ہے، ہم اپنی فوج کے ساتھ وہاں بذات خود پہنچیں گے۔ ایسے موقع پر ہمارا وہاں موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ اور پھر وہ اگلے دن صبح سویرے سائم کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی فوج کے ساتھ چل پڑا۔ سائم ان کو راستہ بتاتا جا رہا تھا، اور پھر اسی جگہ پہنچ کر سائم بولا حضور یہ ہے وہ جگہ، اب آپ آگے جا کر وہاں سے سارا جمع شدہ خزانہ اپنی تحویل میں لے لیں۔ بادشاہ کی آنکھوں میں لالچ سے چمک آ گئی، اور وہ تیزی کے ساتھ اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب دلدل والے علاقے میں داخل ہو گئے۔
جیسے ہی انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ لوگ تو زمین میں دھنس رہے ہیں تو ایک چیخ پکار مچ گئی۔ بادشاہ چیختا جا رہا تھا کہ کہاں ہے خزانہ، اور زمین میں اپنی وفادار فوج کے ساتھ دھنستا چلا جا رہا تھا۔ سائم دور سے کھڑا اس لالچی بادشاہ اور اس کے وفاداروں کو دھنستے ہوئے دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اور نیچے جاؤ، دلدل کے نیچے ہے خزانہ، وہیں تمہارا وزیر اور وزیر اعظم بھی استقبال کے لیے موجود ہیں، وہ تمہارا بہت اچھا استقبال کریں گے۔ یوں وہ ظالم لالچی بادشاہ اور اس کے وفادار جہنم رسید ہو گئے۔ وہ ملک ان کے ظلم سے آزاد ہو گیا۔ پھر اطمینان سے سائم واپس آیا اور اسی سپاہی کو جس کا بیٹا سائم سے گھڑ سواری کی تربیت لیتا تھا سارا ماجرا کہہ سنایا۔ سپاہی نے جب یہ سنا تو بادشاہ کے محل سے ڈھول بجا بجا کر اعلان کروایا کہ لالچی بادشاہ اپنے ظالم وفاداروں کے ساتھ اس دنیا سے فنا ہو چکا ہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور عوام محل کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ عوام نے شور مچانا شروع کر دیا کہ وہ اب اپنا اگلا بادشاہ سائم کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسی نے اس لالچی بادشاہ سے ہمیں ہمیشہ کے لیے نجات دلوائی ہے۔ اور پھر سائم نے اس ملک کے بادشاہ کی حیثیت سے شاہی تاج پہن لیا اور عہد کیا کہ وہ اپنی ساری زندگی اپنی رعایا کی خدمت میں گزارے گا۔ اس نے بادشاہ کی تمام دولت جو کہ عوام سے زبردستی چھینی گئی تھی واپس ان کے خاندانوں میں بانٹ دی اور ان لوگوں کو پوچھ کر نشانیاں واپس کروائی گئیں جن سے کہ وہ چھینی گئی تھی، اور بادشاہ کے خاندان کو حکم دیا کہ وہ ایک عام گھرانے کی طرح اس ملک میں رہیں گے۔ اب بادشاہ جو کہ شاہ سائم کے نام سے مشہور ہو گئے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ شاہی محل میں رہنے لگے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد شاہ سائم کی والدہ نے اپنے بیٹے کے لیے عوام میں سے ایک سلیقہ شعار لڑکی پسند کر کے اس کو اپنی بہو اور ملک کی ملکہ بنا دیا۔ شاہ سائم کی شادی کی خوشی میں سارے ملک کی عوام کو شریک کیا گیا اور جگہ جگہ دعوت کا انتظام کیا گیا۔ عوام نے بڑے جوش و خروش سے جشن منایا اور پھر سب ہنسی خوشی اس ملک میں رہنے لگے، کیونکہ اب ملک میں انصاف کا دور قائم ہو گیا تھا۔ دی اینڈ۔